آپ اپنے آپ کو بڑی جو ایک پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے آپ کی زندگی کے کچھ اصول ہوں گے، ایسے ہی ہے نا کہ کسی بھی پریشر میں جیسے ورک ریلیٹڈ کوئی اصول ہوں گے، تو کام کے حوالے سے کام میں پرابلم نہ آئے یا بڑے اچھے سے کام کریں، تو اس میں کیا اصولوں کو آپ اپناتے ہیں؟ کچھ اصول ہوتے ہیں نا اس کے. تو کریونگز مینجمنٹ میں بھی کریونگز کا آنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی کریونگز دماغ سے ابھرتی ہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اور بہت زوردار ہوتی ہیں وہ، لیکن آپ کیا رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر، یہ آپ کے کنٹرول میں آ سکتا ہے. یاد رہے کہ یہ برین سے ہے، اینڈ تھرو یور مائنڈ یو کین ری ٹرین یور برین. سو جب آپ کو اس ایکسٹینڈ تک پتہ چل گیا کہ آپ اتنی فورس فیل کرتے ہیں کہ، اور کریونگز میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے نقصانات لوگ اپنا اور دوسروں کا کر سکتے ہیں کریونگز میں، یعنی اتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. تو طاقت کے ساتھ طاقت کو یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے لفظ بولا میں فائٹ کر رہا ہوں، سو طاقت کے ساتھ طاقت کو یوز نہیں کیا جا سکتا، اسٹریٹجی کو ضرور یوز کیا جا سکتا، اسٹریٹجک وے میں یو کین ڈیل. سو آپ اپنے رسپانسز کو اگر ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ اچھا، میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ پہلے سے سیٹ پیٹرن کو فالو کریں، جیسے کوئی 5 چیزیں ہم آپ کو ٹریٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ اس پہ کاربن رہنا ہے، وہ کیا کیا ہے بلا؟ وہ 5 اصول ہم آپ کو بتاتے ہیں نا. ایکچولی میں ریکوری کے وہ 5 اصول ہیں جن کو ریڈ سٹینڈز بھی کہتے ہیں. آپ نو موڈ آلٹرنگ سبسٹینس، نعیم صاحب، نو روڈ بیہیویئر، نو سلپری فرینڈ اینڈ پلیسز، میڈیسن اینڈ فالو اپ. اب ان 5 اصولوں میں سے آپ نے کس کو بریک کیا کہ چلیں یہ 5 چیزیں جو ڈیزائن کی گئی ہیں نا، یہ وہ اصول ہیں جس کے اوپر، جیسے جو لوگ کوئی ویٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے میں بفے میں نہیں جاؤں گا، میرے سامنے کھانا آپ ایسے پریزنٹ مت کریں کہ ٹرے میں اور ڈشز میں اور اس طرح سے بلک بڑے بڑے ڈونگوں میں، تو مجھے ایک سیٹ، ایک جو پورشن ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اور اگر آپ یہ رول بنا لیتے ہیں تو پھر ان آرڈر ہی رہے گی نا ڈائٹ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میری ول پاور بہت زیادہ ہے، میرے سامنے میرا پسندیدہ کھانا، آپ روز جائیں وہاں پر اور خوشی خوشی سے آئیں، دیکھیں آج بھی میں نے اوور ایٹنگ نہیں کی، آج بھی میں نے اوور ایٹنگ نہیں کی، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ آپ اوور ایٹ کریں گے. کوئی ہے ایسا یہاں پہ پرسن جس نے فیصلہ کیا ہو کہ اب میں نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا، اور پہلے ہی ڈیسیجن میں ڈائٹ کو بہتر کیا ہو اور پھر کبھی خراب نہ ہوئی ہو؟ ہے کوئی ایسا جوان بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ سو وی آل آر ولنریبل. اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں، وی آل آر ولنریبل. ولنریبل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے اگر میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اور میں کہوں میں تو ایڈکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، تو میں کبھی ایڈکٹ نہیں بن سکتی. آئی ایم ولنریبل، آئی ایم مور ولنریبل. یس، سو آئی ایم ولنریبل. سو ہم اگر اپنی ولنریبلٹی کو کمزوری سمجھنا شروع کر دیں، جیسے آپ کو لگے کہ سگریٹ مجھ سے اب نہیں چھوٹ سکتی، اور سگریٹ تو میں نے اب ریکوری میں لے کے چلنی ہے، کیونکہ آپ امپریس ہوئے تھے کس سے؟ آپ انسپائر ہوئے تھے کچھ ریکورنگ پیشنٹ سے. سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ نشے کی طرف مائل ہوتے ہیں نا، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسکپ کرتا ہے، بھلا دیتا ہے نشے سے پیدا ہونے والے نقصانات کو. اب جیسے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی اگر وہ سویا ہو تو اس کی اتنی پاور ہے کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر ان کو ہمیشہ نشے سے پیدا ہونے والے نقصانات یاد رہیں تو نعیم صاحب آپ ایسا کریں گے کہ جب آپ کو یاد رہیں گے. اسی لیے کریونگز مینجمنٹ میں انٹرونشن ڈیٹا کہا جاتا ہے کہ اس کو ریڈ کریں. پوسٹ ایکیوٹ وڈرال ہے ایموشنل ری ایکشن اور نمنس، یہی ہے نا پہلا. یعنی جب کوئی نشہ چھوڑتا ہے 6 ماہ سے 1 سال 2 سال تک وہ ان تکلیفوں سے گزر سکتا ہے. نمبر 1 ایموشنل ری ایکشن اور نمنس، یعنی ایموشنلی بہت ری ایکٹیو ہو سکتا ہے یا بالکل ہی نم ہو سکتا ہے. آپ رو رہے ہیں ان کے سامنے، آپ کو ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، مجھے صرف 1 منٹ دینا، میں آپ کو اور اس میں یہ ہے
کہ آپ کو لگتا ہے اس بندے پہ کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہے, ہمارے ان کے سامنے ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے, اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا فیلنگ, کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا ان کو, کوئی گلٹ نہیں ہوتی ہے. سو وہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرال ہے. نمبر 2, میموری ایشوز, کہ یاداشت کے ایشوز ہو سکتے ہیں. نمبر 3, سلیپ ڈسٹربنسز, نیند کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. نمبر 4, موومنٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ الکوہل میں ہوتی ہیں موومنٹ ریلیٹڈ پرابلم. نمبر 5, ایموشنلی بہت سینسٹیو پیشنٹ ہو جاتا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ بات, چھوٹی سی بات کو, اس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیوٹی ٹو اسٹریس ہو جانا. چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا رہے تھے, جو آپ نے ایسے کیوں بات کی ہے, ریممبر دیٹ, کہ چھوٹی سی بات آپ دل پہ لے لیتے تھے. ناؤ یو امپروو اے لاٹ. ٹھیک. سو سینسٹیوٹی ٹو اسٹریس. اینڈ نمبر 6, inability to think clearly, very very important point. پوسٹ ایکیوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح فیصلے نہیں آپ لے پائیں گے. کانکریٹ سوچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت اچھا سوچ بچار کر کے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر کے چیزوں کو بہتر وے میں لے کے جانا. تو ٹریٹمنٹ اسی لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے نا کہ یہ 6 چیزیں یو مے ہیو, اور اس کے پھر پیٹرنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جاتے ہی کسی کو پوسٹ ایکیوٹ نہ فیل ہو سکتا ہے اسٹیبل ہی رہیں, ہی بندے کا موڈ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا, ہو سکتا ہے آنے جانے والا پیٹرن ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ غصہ ہی کریں, آپ ٹچی ہو سکتے ہیں, آپ اوورلی سینسٹیو ہو سکتے ہیں, آپ ریجڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے نم ہو سکتے ہیں, آپ ریجڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے بتائیں انڈور میں یہ بات شروع نہیں ہو جاتی ہے کہ جو ہم دیکھیں, جو ڈیزائن آپ کو بنا کے دیا جا رہا ہوتا ہے, کیا آپ اس کو ون آن ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو انڈور میں ہی شروع ہو جاتی ہے نا بات. تو پوسٹ ایکیوٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم بعد شروع ہوتے ہیں؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ایڈکشن, الکوہلزم ایک ایسی پرابلم ہے, آپ سب کی توجہ چاہوں گی کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے نا, ایک ریسرچ کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے سروے کے لیے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو آپ کیسے اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ ریکوری میں ہوگا, یعنی ان کا پروگنوسس کیسے آپ ڈیزائن کرتی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی فیملی کی کمپلائنس اور ان کی ٹریننگ کو دیکھ کر, یعنی اگر ایک پیشنٹ مجھے 200% بھی اچھی فیڈ بیک دے رہا ہے نا, تو اس کا پروگنوسس گڈ نہیں ہو سکتا ہے. ایک فیملی پیشنٹ 200% نان کمپلائنٹ ہے اور فیملی کمپلائنٹ ہے, تو اس کا پروگنوسس بہت. آپ بالکل اپنا چھوٹا سا سروے کر لیں, جو پیشنٹس کی فیملی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے وہ پیشنٹ سیف زون میں آنا شروع. لیکن اگر فیملی کمپلائنٹ ہو جائے, جیسے میں اسی لیے زین صاحب کی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے, ان کی مدر نے مجھے پریشانی میں 2-3 دفعہ کال کی, تو میں نے ان کو کہا نیچے بات کیجیے گا. اچھا وہ کسی وجہ سے ہی میں نے کہا, ادروائز آپ مجھے جتنی بجے دفعہ بھی کال کرتے ہیں میں اس کو اٹینڈ کر لیتی ہوں. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سگریٹ والی بات ہے آپ نے نیچے کرنی ہے, بٹ یو ڈیڈنٹ, آپ نے کی نہیں. اس کی کیا وجہ بھلا؟ کیا ابھی تک فیملیز کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں آیا
کہ اگر وہ نشہ کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر وہ سگریٹ پیے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر وہ روڈ ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے. جب آپ کے پاس ہر سوال کا جواب آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس اپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے, اچھا میں نے اس کو کہا ہے کہ سگریٹ تک ہی رہنا, تو ایز اف وہ سگریٹ تک ہی رہیں گے, ذہن مجھے الاؤ کرنا ہے بات کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. سو آپ سے انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ تک ہی رہوں گا اور اس سے میری کریونگز مینیج ہوتی ہیں, یہی بات. سو مجھے آپ آنیسٹلی بتائیں, کیا کریونگز مینیج ہوئیں یا انزائٹی بڑھی؟ اگر آپ کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں ایز اے فیملی ممبر, تو اس میں آپ کے پاس مسئلوں کا حل موجود ہونا چاہیے. جیسے جو بھی فیملی یہاں پر بولنے میں کمفرٹیبل ہو جاتی ہے, یہ میں راز کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, سو وہ سیف زون میں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ یو آر امپروونگ اے لاٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے وائس کرنا شروع کیا ہے چیزوں کو. ابھی آپ کے پاس سولوشن ہے یا نہیں ہے, دس از سیکنڈ تھنگ. سو جب کوئی اس انہیبیشن سے نکل آتا ہے, سو خیر ہی خیر ہے. ہمارا گول آپ کے لیے پروگرس کا ہے, پرفیکشن کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہمارا رول پیشنٹ کے لیے بھی پروگرس کا ہے, پرفیکشن کا نہیں ہے. سو اگر محفوظ صاحب اس اپنے ایکشن پر تھوڑا ذرا اچھا فیل نہیں کرتے اور واپس اس کو ہم بولتے ہیں ایک ٹرم, ویگن میں واپس آ جاتے ہیں ریکوری کی, سو دیٹس فائن. لیکن ایز اے فیملی ممبر آپ نے ان پہ یل نہیں کیا بٹ ڈسپلیس کر دیا. سو اگلا ٹارگیٹ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ مجھے ڈسپلیس بھی نہیں کرنا. وین یو وائس یور فیلنگز ہیئر, دین یو آر ایکچولی مینیجنگ یور فیلنگس. سو یو وینٹ آؤٹ ہیئر نا کہ آئی ایم ویری ڈسٹرب, آئی ایم ویری اپسیٹ, جو میرے لوڈ ون نے یہ بات کی. تو جب ہم کسی فیملی کو کہتے ہیں نا کہ نیچے بات کریں, اچھا میرے لیے آسان ہے کہ میں اوپر 2 منٹ بات کر کے معاملہ ختم کر دوں, بٹ اس سے ہیلپ نہیں ہوتی ہے. آپ کی جو ڈفیکلٹی ہے ایز اے فیملی وہ یہ ہے کہ آپ بات کرنا سیکھیں. ہم آپ کو بات ہی کرنا سکھا رہے ہیں, اور کون سی سائنس سکھا رہے ہیں ہم آپ کو. ہم آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلوں کا حل کیسے نکلتا ہے. سو اگر آپ سے کوئی مان لیتا ہے, مثال کے طور پر انہوں نے آپ کا کنفیس کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ڈیڈ رانگ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھے سے سنیں تو صرف اپنی فیلنگز بتا کر ان کو تھینک یو بولیں. یہ میں آپ کو ایک اسٹرینج ٹیکنیک بتاؤں. پہلے ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لینگویج میں اپنی فیلنگز بتائیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ, آئی ایم ہرٹ, آئی ایم اینگری, مجھے اچھا نہیں لگا اور مجھے بہت خوف ہے اس بات کا, میرے کنسرن ہے, میں آن گارڈ ہو گئی ہوں. تو جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں وہ بتا کر, اس میں بلیم کا ورڈ نہیں آنا چاہیے. وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ پہ پیسے ضائع, محنت ضائع, یہ لفظ نہیں یوز کرنے. واٹ یو فیل جسٹ ایکسپریس اٹ, اینڈ آپ سے اچھی امید ہے. سیکنڈ 3 لسننگ میں, یعنی جب آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو سنیں سمجھیں, تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں تھینک یو آپ نے ہمیں سنا. پھر وہ جگہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ چھوڑ دیں. جس پلیس پر آپ نے یہ 1 منٹ کی ٹاک کی ہے, لیو دیٹ پلیس. اچھا یہ کیوں کہ اس ٹائم میں ان کو اس کو پروسیس کرنے کا ٹائم ملے گا کہ دکھی بھی وہ ہے اور تھینک یو مجھے کس بہاف پر صرف سننے کے لیے کر کے گئی ہیں. اینڈ دین یو ول سی دا ڈفرنس. ٹھیک. سو ابھی جیسے انہوں نے کہا محفوظ صاحب نے کہ میں ٹرائی کروں گا یا میں دوبارہ نہیں کروں گا یا whatever. سو انشاء اللہ تو ٹھیک ہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی انشاء ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. وی ہیو ٹو بلیو دیٹ. سو اگر آپ ایک لمحے کے لیے کنیکٹ کر لیں اپنی فیملی سے, سگریٹ جیسی چیز سے ورژن ہو جائے گی آپ کو. ایک بندہ یہاں پر 100 days اسپینڈ کر کے گیا اور ہر دن وہ اس تکلیف کو اپنی فیملی کو اور ہمیں بتاتا رہا کہ ایک دن گزارنا مشکل ہے, آپ کی یاد آتی ہے, آپ لوگ یاد آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جاتے ہی انہی ٹریک پہ واپس آ جاتا ہے. سو ایز اے فیملی آپ اگر کنیکٹ کریں, ادھر آ جائیں آگے, اگر آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آپ کے کیا انالیسز بنتے ہیں.
ایز اے فیملی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے لوڈ ون کی کنیکٹ کر کے. اب کنیکٹ کر کے بہہ جانا اس کو ڈپینڈنس. کنیکٹ کیا, اچھا کنیکٹ کر کے بہتا نہیں ہے بندہ, جب جینوئنلی کنیکٹ کرتا ہے تو پھر ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک. بٹ جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں, اب انہوں نے ایک میجر سرجری کو پوسٹ پون کیا جسٹ کہ اگر وہ آتی رہیں گی تو زین صاحب آتے رہیں گے, حالانکہ ان کے پاس ٹول ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو رول نمبر کوئی بھی اس کا سلوشن ہوئے گا نا. لیکن جب آپ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کے فورم کو یوٹیلائز کریں, پیشنٹس کو بھی اور فیملیز کو بھی, سو اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایز اے فیملی آپ کی سفرنگ بھی ہوتی ہے, اور جب ٹریٹمنٹ میں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے اسٹریٹجک وے سے ایموشنلی اسٹیبل ہو کر چیزوں کو ڈیل کرنا ہے, تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے فیملی کے لیے. آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹ, اف آئی کنیکٹ ود یو گائز تو سو اف آئی کین ایمپتھائز ود یو, ہمارے لیے ایز اے تھراپسٹ یہ کہنا کہ پرووکنگ مت کریں, انیبلنگ مت کریں, کو ڈپینڈنس سے آئیں, اٹ ٹیکس ٹائم. وی نو دیٹ کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ آج میں آپ کو اسرٹیونیس بتاؤں اور کل آپ بالکل اسرٹیو ہو جائیں. دیٹ کین ناٹ بی پاسبل بیکاز آپ کی ہارڈ وائرنگ انیبلنگ اینڈ پرووکنگ کی ہوئی ہوئی ہے. فیملی کا کنیکٹ کرنا پیشنٹ سے, ان کے پرووکیٹو بیہیویئرس کو ذرا, جیسے آپ کو غصہ تھا ان کے اوپر, تو آپ کو یہ لرننگ تھی کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نے سارکیسٹک نہیں ہونا. وہ الگ بات ہے کہ محفوظ صاحب آپ سے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری ٹریننگ کو کبھی اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں گے. لیکن یہ بھی نہیں ہم آپ سے کہتے کہ آپ خاموش رہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ بات ضرور کریں اور کرتے رہیں, یہ ہے مینجمنٹ ٹول. فیملی کا زیادہ شاید کنسرن یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دفعہ بات کریں پھر اس کا رزلٹ بھی فوراً آئے. سو جتنی رویے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن کیا آپ رائٹ پریکٹس کر رہے ہیں؟ فیملی کا دھیان اگر اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی اگر پرووکیشن اور انیبلنگ اور کو ڈپینڈنس کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں ہم خود لے رہے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.